دوستوں سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز مہے سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجودہ تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندرے برد کر دیتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں؟ تو سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ دوستو، اللہ کی قدرت کی شان ہے کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ دوستو، ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی آگ بجھانے کی، لیکن آگ نہ بجھ سکی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اور اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ دوستو، یہ الفاظ وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ دوستو، اس شخص کے سوال پر انہوں نے جواب دیا۔ اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اڑتا ہوا نظر آیا تو ہم سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ پھر تاجر نے اپنے پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز میں تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ دوستو، یہ بات سن کر تاجر سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حالات ہمارے جیسے بھی ہوں، سخت تو ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہی